اگلا سوال ہے جی کفن کیسے ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہے جی سفید سب سے بہتر ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اگر عورتوں کا کفن جو ہے نا ریشمی یا رنگین ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تھمبنیل میں آپ نے دیکھا ہے کہ مرد اور عورت ان کا جو کفن ہے نا اس میں فرق، تو وہ فرق کیا ہے آج میں اس فرق کے بارے میں نا آپ کو بتاؤں گا، اور یہ جو ہے فرق سوال جواب میں ہے۔ اس کی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ باپ ہیں اور ان باپ میں جو ہے نا ان کے سوال اور جواب ہیں، اور ان میں ساری باتیں جو ہے نا چھپی ہوئی ہیں، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عورت اور مرد کی جو کفنی ہے نا اس میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے یہ فرق ہے کہ مرد کی کفنی کا گریباں جو ہے نا مونڈوں کی طرف ہوگا، اور عورت کی کفنی جو ہے نا اس کا سینے کی طرف ہوگا۔ اچھا، کفن ضرورت کس مقدار کا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے جی کفنی ضرورت کی مقدار وہ ہے جو میسر ہو، اس کی کم تر مقدار وہ ہے جو سارے بدن پر جو ہے آ جائے مکمل طور پر۔ اچھا، اگلا سوال ہے جی بچوں کے لیے کفن دینے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے بہتر تو یہی ہے کہ بالغ کی طرح دیا جائے، اور جو ہے اگر 2 کپڑوں سے دیا جائے تو بھی اچھا ہے، اور اگر ایک کپڑے سے دیا جائے تو بھی جو ہے نا جائز ہے۔ سوال ہے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہو یا حمل سے گر پڑا ہو، اس کے لیے کفن کا جو ہے کیا حکم ہے؟ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں، اس کا یہ حکم۔ اگر مردہ کا کفن چوری کیا یا جو ہے نا کسی وجہ سے برآمد ہوئی اور جو ہے کفن نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب ہے جی پھر دوبارہ کفن دیا جائے۔ اس کے بعد اگر ایسا ہی معاملہ ہو تو جب تک جو ہے نا بدن نہ جو ہے بگڑے کفن مسنون دیے چلے جائیں۔ اگر مال اس کا وارثوں میں بٹ گیا ہو تو اب باحثہ رثدان کے ذمہ ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی کفن کیسے ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہے جی سفید سب سے بہتر ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اگر عورتوں کا کفن جو ہے نا ریشمی یا رنگین ہو تو بھی جائز ہے، لیکن یہ مرد کو جائز نہیں ہے۔ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کپڑا اس کو زندگی میں پہنا درست ہے نا، مطلب اس نے جو زندگی میں جو اس نے دنیا میں گزاری ہے جو وہی اس کے لیے اس کا کفن وہی درست ہے، ورنہ نہیں۔ تو اگلا سوال ہے جی کفن زیادہ قیمت کا ہونا چاہیے یا کم کا؟ تو اس کا جواب ہے جی مرد کو ایسا ہونا چاہیے جس قیمت کے کپڑے وہ عید کو پہنا کرتا تھا۔ اچھے اچھے کپڑے اور مہنگے مہنگے آپ عید پہ لیتے ہیں نا، تو اسی طرح اس پہ بھی ہے یہ کام کرنا ہے۔ بندہ مر گیا، آپ کیا 150 والا کپڑا لے کے اس کو پہنا دیا۔ اور عورت کو اس قیمت کا ہونا چاہیے جس قیمت کے وہ کپڑے اپنی ماں کے گھر پہن کر جایا کرتی تھی۔ شادی کے بعد جب وہ جتنے مہنگے کپڑے جو ہے نا پہن کر اپنی ماں کے گھر جایا کرتی تھی نا، اتنی ہی قیمت کا اس کا کفن ہونا چاہیے۔ اچھا، اگلا سوال ہے جی اور آخری، کفن پہنانے کی ترکیب و ترتیب جو ہے مشروعاً بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کافی بڑا ہے۔ پہلے سب کپڑوں کو معطر کر کے اول چادر جو ہے نا پوٹ کی بچھائی جائے، پھر اس پر دوسری چادر جو تہمد ہے بچھا دے، پھر قمیض یعنی کفن جس کا گریباں مونڈوں پر سے چاک ہو پہنا کر میت کو لٹا دے، اور اس کی پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں پر جو ہے نا کافور رکھیں، پھر تہمد کا بایاں جو پلہ ہے لپیٹ کر دائنا پلہ لپیٹیں، پھر لوٹ کی چادر جو ہے نا اسی طرح یعنی اول بائیں طرف پھر جو ہے دائیں طرف مردے پر لپیٹیں تاکہ دائیں جانب بائیں جانب کے اوپر رہے۔ اور عورت کو کفن دینے کا طریقہ یوں ہے کہ اول وہی اوپر کی چادر پھر تہمد کی چادر بچھا دیں جیسے کہ مرد کے لیے بیان کیا، پھر عورت میت کو وہ کفنی کہ جس کا گریباں سینے پر سے چاک ہو پہنا دیں، اور اس کے بالوں کی جو ہے 2 زلفیں کر کے سینے پر جو ہے کفنی کے اوپر رکھ دیں اور اس کے اوپر اوڑی اڑا دیں، اس طرح کے بالوں کے اوپر اور تہمد کے نیچے اوڑی رہے۔ پھر تہمد کی چادر اور جو ہے پوٹ کی چادر کو لپیٹیں جس طرح کہ ہم نے مرد کے واسطے بیان کیا، پھر سب کے اوپر چھاتیوں پر سینہ جو ہے بند باہیں رانوں تک۔ تو اس کا جواب یہی ہے۔ یہ سوال جو تھا نا میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، سوال تھا کفن پہنانے کی ترکیب و ترتیب جو ہے نا وہ یہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔